الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم یکجہتی کشمیر پر جو یہاں اکٹھ ہوا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے میں آل پاکستان مائنارٹیز فورم، خاص کر لوگوس سرونگ دی ہیومینٹی، ان کے اہلکاروں کو، ان کے نوجوانوں کا خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام اقلیتی برادری کے جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، ان کے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے دن کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی بنا کر یہ پیغام دنیا کو دے دیا، یہ پیغام ہندوستان کو دے دیا کہ پوری پاکستان کی قوم، چاہے وہ مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بودھ ہے، پارسی ہے، وہ سارے کے سارے کشمیر کے معاملے پر ایک ہیں اور ایک ہی موقف رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو یہاں پر چند نوجوان تنظیمیں ہیں جو مختلف اوقات میں کشمیر کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، ان کے منتظمین کا بھی بہت ہی مشکور ہوں۔ وہ ہر وقت اور ہر دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ جہاں پر بھی ہم انہیں بلائیں وہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنا بھرپور تعاون پیش کرتے ہیں، جس میں اسٹیٹ یوتھ اسمبلی ہے، آل پاکستان یوتھ فورم ہے اور آل کشمیر فورم ہے۔ ان کے جو عہدیداران ہیں، ان کے ذمہ داران ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا یہ ایڈیا جو تھا کہ ہم مائنارٹیز کے ساتھ آج یہ یکجہتی کا اظہار کریں، اس کا بنیادی جو ایڈیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو ابتدا ہوئی، حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ نے جس پاکستان کی تخلیق کی تھی، جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اس پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگوں کو برابر کے اختیار، برابر کے حقوق اور بالکل باہمی یکجہتی اور اکٹھ ہو کر رہنے کا ایک اصول تعین تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے بنیاد میں، پاکستان کی بنیاد جس وقت ہوئی، جو پہلی کابینہ تھی، اگر اس کابینہ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کیا تھا اور کس طرح آگے بڑھ رہا تھا۔ آج ہم چونکہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں اور ہم ہندوستان کے عزائم، ہندوستان کے سرکار کی عزائم، ہندوستان کی مختلف حکومتوں کے عزائم اور جو انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور جو وہ مظالم کشمیر پر کر رہے ہیں، اس کو تنقید بنا رہے ہیں۔ ہم کسی مذہب کو تنقید نہیں بنا رہے ہیں، ہم ان کے مذہب کا برابر احترام کرتے ہیں۔ ہمیں ہندو مذہب کا اتنا ہی احترام ہے جتنا کسی اور مذہب کا ہے، جتنے اپنے مذہب کا ہے، لیکن چونکہ ہندوستان کی سرکار جو ہمارے ساتھ مظالم کر رہی ہے، جو وعدہ خلافی کر رہی ہے، جو کشمیر کے اندر اس نے خون بہایا ہے پچھلے 73 سال سے، اس وجہ سے ہم ہندوستان کی سرکار کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہاں پر ایک انتہا پسند سرکار ہے۔ ہم ہر انتہا پسند کی جو کسی بھی جگہ ہے، جو مذہبی انتہا پسندی پھیلاتا ہے، جو آپس میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، جو بھائی چارے کو پار پار کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا کہ آپ سارے ایک گلدستہ ہیں اور گلدستہ کی طرح آپ پاکستان میں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں آپس میں یہ بھائی چارہ قائم رکھنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کس طرح سے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ ہماری جو اقلیتیں یہاں پر ہیں ان کے حقوق کا بھرپور تحفظ ہونا چاہیے۔ انہیں کسی طرح سے بھی کسی جگہ یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کسی جگہ کم ہیں یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی جبر ہو رہا ہے۔ اس طرح میں اپنے نوجوانوں کو، پاکستان کے نوجوان ہیں، آج کے پڑھے لکھے نوجوان،
ان کو یہ پیغام قائد اعظم کا دیتا ہوں کہ ڈسپلن سے ہی قومیں بنتی ہیں. قائد اعظم نے کوئی بندوق بھی نہیں چلائی تھی, کسی سے لڑائی نہیں کی تھی. انہوں نے ایک ڈسپلن طریقے سے ایک تحریک چلا کر قانونی جوازیت پیش کر کے اور اپنی تمام تر نکات سامنے رکھ کر ہی پاکستان قائم کیا تھا, جو کہ بہت بڑا مشکل. واحد لیڈر دنیا میں ہے جس نے جغرافیہ تبدیل کی اور ایک ملک بنایا. تو ان کی تعلیمات کا ہم سب کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے, اور ڈسپلن کے ساتھ یہاں کے جو نوجوان ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے رکھیں. میرے بھائیوں اور بہنوں, بچوں, آج سارے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اس جمع ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, میں نے تقریریں کی اور آپ نے تقریریں سنی, ہم نے یہاں پر قومی نغمہ گایا, ملی نغمہ گایا, ساری چیزیں. اس کا مقصد ہے اپنے اندر وہ درد محسوس کریں, وہ درد محسوس کریں جو درد کشمیریوں کے اندر ہے, جو درد مقبوضہ کشمیر کی مائیں رکھتی ہیں, جو درد مقبوضہ کشمیر کے بچے رکھتے ہیں. آپ کی طرح وہ بھی آج کسی پارک میں کسی جگہ جمع ہونا چاہتے ہیں, خوش رہنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں یہ موقع فراہم نہیں ہے. جب وہ ایسا کریں گے تو ان پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا جائے گا, جیسے پہلے ہی ہماری بچی بتا رہی تھی کس طرح سے پیلٹ گنز کا استعمال وہاں ہو رہا ہے. اس پر تو بہت بات کریں گے, میں اس پر بات نہیں کروں گا. وہاں کا بچہ تعلیم چاہتا ہے, وہاں کا بچہ بھی صحت چاہتا ہے, وہاں کا بچہ بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن ہندوستان کی سرکار نے ان تمام چیزوں سے اسے محروم کیا ہے. سب سے بڑھ کر جو محرومی ہے وہ ہے اس کا بنیادی حق خود ارادیت, جس کے تحت ہندوستان بھی قائم ہوا تھا, پاکستان بھی قائم ہوا تھا اور دنیا کے بہت سارے ممالک قائم ہوئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا بھی خاموش ہے, دنیا بھی اس پر بات نہیں کر رہی ہے, دنیا بھی کسی طرح کی لب کشائی نہیں کر رہی ہے. دنیا نے اپنے تمام تر مفادات اپنے اقتصادیات کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں, ایک بڑی مارکیٹ کی طرف جوڑ رکھے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا. آپ جو ہمارے بھائی ہیں, کرسچن ہیں, سکھ ہیں, بودھ ہیں, آپ کے ذریعے بھی ہم دنیا کو پاکستان کی ایک سافٹ امیج کا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ہندوستان نے ابھی حال ہی میں جو جس انفو لیب یورپ کی, اس نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا پورے کا پورا. کس طرح ہندوستان نے جو فیک نیوز پھیلا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, کشمیر کی تحریک کو بدنام کرنے کی کوششیں کی, اور اس پر لگاتار اور دنیا اس پر یقین بھی کرنے لگی. آپ لوگوں نے اس میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہمارے یہاں عیسائی بھائی ہیں, جو سکھ بھائی ہیں, جو بودھ بھائی ہیں, جو ہندو بھائی ہیں, آپ نے سب سے بڑھ کر کردار ہمارے لیے ادا کرنا ہے. پاکستان کا مسلمان, پاکستان کے باقی لوگ تو سارے بڑھ چڑھ کر رہے ہیں, لیکن آپ جب یہ آواز دنیا پر پہنچائیں گے, پوپ تک پہنچائیں گے, اپنے مذہبی رہنماؤں تک پہنچائیں گے کہ انسانیت کے ناطے ہمیں کشمیریوں کے حقوق کے لیے کام کرنا ہوگا, اس کے لیے بات کرنی ہوگی, تو مجھے لگتا ہے کہ آسانیاں پیدا ہو جائے گی اور دنیا شاید ریئلائز کرے گی, وہاں پبلک ریئلائز کرے گی. حکومتوں کے کام ہم حکومتوں پر چھوڑتے ہیں, حکومتیں کیا کرتی ہیں, کس طرح کرتی ہیں, اس کی الگ ایک دلیل ہے, لیکن پبلک ڈپلومیسی جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے, وہ آپ نے کرنی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو مائنارٹیز ہیں وہ بڑھ چڑھ کر پبلک ڈپلومیسی میں حصہ لیں اور دنیا کی سوچ کو تبدیل کریں, اور دنیا کو بتا دیں اس وقت ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں عیسائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں آج کل سکھوں کے ساتھ جو سکھ فارمرز پورے ہندوستان کی 1 ارب 30 کروڑ آبادی کو فیڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے وہ پچھلے 2 مہینے سے بیٹھے ہیں اور ہندوستان کی سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے, اور دنیا بھی ہندوستان کی سرکار کو اکاؤنٹیبل نہیں بناتی ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس علاقے پر اس نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے وہاں پر اس نے کیا کیا ہوگا, وہاں پر وہ کیا کر رہا ہوگا. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں چاہتا ہوں, پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ آئے ہیں یہاں پر, آپ لوگوں نے آج اس میں پارٹیسپیٹ کیا, لیکن صرف یہ پارٹیسپیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ جس جگہ
جس طرح اپنے قلم سے، اپنی تحریر سے، تقریر سے آپ کے جو روابط ہیں دنیا کے اندر، ان کو استعمال کر کے کشمیریوں کے لیے ایک بہتر سپیس پیدا کریں، تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں، اور ہندوستانی سرکار کو مجبور کیا جائے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت بہت